السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا ریاض الصالحین سے 8واں باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نام باب الاستقامہ، استقامت کا بیان۔ امام صاحب باب کے شروع میں کچھ آیات حسب عادت جو نقل کرتے ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاستقم کما امرت، تو ثابت قدم رہ جیسا تجھ کو حکم دیا۔ یہ سورۃ ہود کی آیات کا حصہ ہے۔ اسی طرح چند آیات سورۃ فصلت کی ہیں اور چند سورۃ احقاف کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور پھر اس پر قائم رہ گئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعام یہاں بتایا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں کا نزول کرتے ہیں، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور ان کو یہ خوشخبری دیتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، غم نہیں کرو۔ وابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری ان کو دیتے ہیں۔ التی کنتم توعدون، جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وعدہ کیا ہے۔ اس طرح اس کے آگے بھی یہ آیت ہے، یعنی استقامت اس چیز پر اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کی ہے۔ انسان کے لیے مقرر کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لے کر آنا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اپنی زندگی جو اللہ نے مقرر کی ہے، جو اللہ نے مقدر میں زندگی لکھی ہے، اس زندگی میں اللہ کے احکامات اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر گزارنا اور پھر اس پر استقامت اختیار کرنا۔ کوئی چھوٹا عمل بھی نیکی کا کرنا ہے تو اس پر بھی استقامت اختیار کرنی ہے۔ اس طرح اللہ پر ایمان لے کر آنا ہے تو اس میں شک کی کوئی گنجائش پیدا نہیں ہونے دینی، اس میں شک نہیں کرنا، یقین کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا ہے اور پھر اس پر ڈٹ جانا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ سب سے بڑا انعام جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور ان کے لیے وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اس طرح ان آیات کے بعد امام صاحب حدیث جو نقل کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 85۔ وعن ابی عمرو، سیدنا ابو عمر، یا بعض لوگوں کے نزدیک وقیلہ ابی عمرہ تھا، بعض لوگوں کے نزدیک ان کی کنیت ابو عمرہ تھی۔ بعض کہتے تھے کہ ابو عمر، بعض کہتے تھے ابو عمرہ۔ نام ان کا سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قالا، کہہ رہے ہیں، قلت، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں اس طرح کی بات بتلا دیجئے، قولا، اس طرح کی پختہ بات ہو، لا اسأل عنہ احدا، کہ میں اس کے بعد میں کسی سے سوال نہ کروں، غیرک، کہ کسی اور سے بالکل سوال نہ کروں، آپ سے سوال کرنے کے بعد کسی اور سے ایک سے بھی میں سوال نہ کروں۔ قالا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قل، کہ آپ کہہ دو، تم کہہ دو، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کو یہاں جو تعلیم دے رہے ہیں وہ یہی کہ ایمان اللہ پر لے آؤ اور اس کے بعد اس پر ڈٹ جاؤ، پختہ ہو جاؤ، اگرچہ تمہیں جس طرح کی بھی مشکلات آتی ہیں، جس طرح شروع اسلام میں تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے پیاروں کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے، تو پھر ان کو مختلف مسائل ہوتے تھے، ان کو مختلف پریشانیاں دی جاتی تھیں، ان کو اذیت دی جاتی تھی، گھروں سے نکالا جاتا تھا، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے برداشت کی، تو پھر استقامت اختیار کی انہوں نے ایمان لانے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ جو کیا تھا جنت کا، وہ اللہ نے ان کو دی، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ تو یہ ایمان لانے کے بعد اس پر ڈٹ جانے کا صلہ ہے، جو فرشتوں کی بشارت ہے یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں بتلائی ہیں وہ استقامت کے لیے ہی ہیں۔ استقامت انسان جب اختیار کرتا ہے اس کے بعد اس کے لیے یہ انعامات ہیں۔ اب استقامت ایمان لانے کے بعد اور کن چیزوں پر ہے؟ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کرنا اور پھر اس پر ڈٹ جانا، جس چیز سے اسلام نے منع کیا ہے اس چیز سے منع ہو جانا اور پھر اس پر ڈٹ جانا۔ پھر اسلام نے جو فرائض بتائے ہیں یا سنن بتائی ہیں، سنتیں بتائی ہیں یا اور مستحب کام بتائے ہیں، وہ کام بجا لانے اور پھر اس پر ڈٹ جانا۔ یعنی ڈٹ کس طرح جانا کہ ان کو تسلسل کے ساتھ کرنا، ان میں انقطاع نہ ہونے دینا، ان کو تو ٹوٹنے نہ دینا۔ یعنی ایک نیک کام شروع کیا ہے، بھلے وہ چھوٹا ہی نیک عمل ہے، چھوٹا کام ہے، لیکن اس کو تسلسل کے ساتھ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ اگر آپ نے 2 نفل ہی پڑھنے شروع کیے ہیں رات کی نماز کے، تو وہ 2 رکعت ہی پڑھیں لیکن تسلسل کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کو یہ عبادت پسند ہے۔ ایسی عبادت اللہ کو پسند نہیں کہ آپ نے ایک دن کر لی اور بہت زیادہ کر لی، اگلے دن آپ تھک کے لیٹ گئے، سو گئے، نہ اٹھ سکے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ 2 رکعت ہی بھلے پڑھیں
لیکن مسلسل پڑھیں، تسلسل کے ساتھ پڑھیں، ان 2 رکعتوں پر ہی استقامت اختیار کریں۔ اسی طرح جتنی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیمات سکھا دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمارے لیے نازل کر دیے ہیں، ان پر عمل کرنا اور پھر استقامت اختیار کرنا، یہ استقامت کا مطلب ہے۔ اور اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے، انسان اپنے نفس سے لڑتا ہے، اپنے ماحول سے لڑتا ہے، اپنے معاشرے سے لڑتا ہے، اپنے ارد گرد کے جتنے بھی شرور جو غلط چیزیں ہیں ان سے لڑتا ہے، پھر ابلیس سے لڑتا ہے جو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ ساری مشکلات اس کو اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن ان مشکلات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہے، اور یہ انعام ہی اس لیے بڑا رکھا گیا ہے کہ یہ مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، مشکل امتحان ہے، اس کا نتیجہ بھی اس سے زیادہ بڑا ہے اور بہتر ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں اس سے مزید تھوڑا سا اضافہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی صحابی نے ابو عمر نے یا ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مزید یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجھے اس سے مزید متعلق بھی بتائیں کہ میں اور کس چیز سے مجھے خطرہ محسوس ہو سکتا ہے۔ تو مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ زبان کی حفاظت لازمی کرنا، تو یہ بے شک کہ اس میں ہڈی نہیں ہے، زبان ایک بالکل گوشت ہے، نرم ہے، لیکن یہ ایسے نقصانات انسان سے کروا دیتی ہے کہ جس کا بڑا گناہ ہے۔ جس طرح غیبت ہے، غیبت انسان بے تکلفی میں یا بے دہانی میں کر جاتا ہے، لیکن اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر ہم کریں اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو اپنا کر ان پر ڈٹ جانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ نے جن انعامات کا ذکر قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ مختلف صورتوں میں کیا ہے، وہ انعامات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی مقرر کر دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے احکامات پر مکمل عمل پیرا ہو جائیں۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔